اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تم اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو، اور اللہ ہر چیز کا نگران ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں لکھتے ہیں اللہ نے جو چاہا وہ، اس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور اللہ کے علم کے بغیر کوئی پتا بھی گر نہیں سکتا۔ اب آئیے احادیث سے ہم دلائل دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قوت۔ پہلی حدیث، سب سے بڑی دلیل فطرت توحید، بخاری مسلم کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کے اندر اللہ کے وجود کا اقرار پیدائشی ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار انسان میں پیدائشی ہے۔ دوسری دلیل بخاری مسلم کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا الى السماء الدنيا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ یہ اللہ کا اعلان، یہ اللہ کی آواز ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ دعا کا قبول ہونا اللہ کے زندہ ہونے اور اللہ کے موجود ہونے کی قوی دلیل ہے۔ تیسری دلیل، مصیبت میں فطری پکار، جب بھی انسان کو مصیبت آتی ہے فطرتاً وہ کس کو پکارتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے فوراً وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ چوتھی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ نے فرمایا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ الحمدللہ آج 24 دسمبر 2025 عیسوی، 3 رجب 1447 ہجری، مقام مسجد آمنہ علیم الدین، ہفتہ واری پروگرام منعقد ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے اللہ تعالی موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور مدبر کائنات ہے، جس کے وجود پر انسان کے نفس سے لے کر دنیا کا ذرہ ذرہ دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز میں اپنی قدرت، حکمت اور وحدانیت کی نشانیاں رکھی ہیں۔ غور و فکر کرنے والا انسان زمین اور آسمان، خود اپنی ذات اور روزمرہ کے معاملات میں رب العالمین کی پہچان حاصل کر سکتا ہے۔ اب آئیے جو لوگ وجود الہی یا اس کی خالقیت کا انکار کرتے ہیں، ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کہا اللہ رب العالمین نے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، سورہ طور آیت نمبر 35۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں، یا یہ خود کو پیدا کرنے والے ہیں؟
اے کائنات میں رہنے والوں، اے کائنات کے باسیوں، اس آیت میں غور کریں۔ یہ آیت ہماری عقل کو جھنجھوڑتی ہے کہ کائنات کا وجود خود بخود ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ دوسری دلیل سورہ انعام آیت نمبر 102، اللہ نے کہا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ھو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تم اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو، اور اللہ ہر چیز کا نگران ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں لکھتے ہیں اللہ نے جو چاہا وہ، اس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور اللہ کے علم کے بغیر کوئی پتا بھی گر نہیں سکتا۔ اب آئیے احادیث سے ہم دلائل دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قوت۔ پہلی حدیث، سب سے بڑی دلیل فطرت توحید، بخاری مسلم کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کے اندر اللہ کے وجود کا اقرار پیدائشی ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار انسان میں پیدائشی ہے۔ دوسری دلیل بخاری مسلم کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا الى السماء الدنيا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ یہ اللہ کا اعلان، یہ اللہ کی آواز ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ دعا کا قبول ہونا اللہ کے زندہ ہونے اور اللہ کے موجود ہونے کی قوی دلیل ہے۔ تیسری دلیل، مصیبت میں فطری پکار، جب بھی انسان کو مصیبت آتی ہے فطرتاً وہ کس کو پکارتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے فوراً وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ چوتھی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ نے فرمایا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوا۔ افسوس قرآن کی آیات احادیث ہونے کے باوجود آج اس روئے زمین پر ملحدین، گمراہ لوگ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو فوراً سنبھلنا چاہیے، ورنہ ان کے لیے انجام بہت برا ہے، ان کا انجام بہت برا ہے۔ اسلام کسی انسان سے نفرت نہیں سکھاتا، بلکہ باطل فکر کی تردید اور انسان کی اصلاح چاہتا ہے۔ چند باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ مقصد، ان باتوں کے ذکر کرنے کا مقصد، آج کے درس کا مقصد تنبیہ، دعوت، یہ دعوت ہے، ایک پیغام ہے تاکہ عقل بیدار ہو اور سب کے دل اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ آئیے ملحدین کا کتنا برا انجام، بے مقصدیت اور بے چینی، اللہ کے انکار کے بعد زندگی کا مقصد باقی نہیں رہا۔ اب اللہ کی قوت، اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، ایسا آدمی اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، نتیجتاً دل خالی، دائمی بے چینی،
سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی. اللہ سے کٹ کے دل کبھی سکون نہیں پاتا. بھائیوں، جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ سے دور ہے، ایسے دل کبھی سکون نہیں پاتے. ملحدین کے لیے دوسرا نقصان اخلاقی زوال ہے ان لوگوں کی. تیسرا نقصان عقل کی شکست ہے. چوتھا نقصان موت کے بعد نقصان خسارہ ہے، موت کے بعد گھاٹا ہے، موت کے بعد پھر واپس ہی ممکن نہیں. پانچواں نقصان قیامت کے دن افسوس ہی افسوس کریں گے. یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش آج میں مٹی ہو جاتا. اللہ موجود ہے، آج مان لینا آسان ہے. اے دنیا کے لوگوں، اللہ کا وجود ہے، وجود الہی پر دلائل ہیں. آج یہ مان لینا آسان ہے، کل ماننا ممکن نہیں. لوٹ آؤ، رحمت تمہاری منتظر ہے. انہی چند باتوں پہ میں درس کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، دنیا کے سارے انسانوں اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے، اللہ کی ذات پر ایمان لانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.